اور بتاؤ، شادی کے بعد انجوائے تو کر رہی ہو نا؟ اس بات پر رجا نے گھور کر اپنی بیسٹ فرینڈ اور کزن کو دیکھا۔ کیا مطلب انجوائے کر رہی ہوں؟ وہ واقعی میں حیران تھی۔ ارے بہن، شادی کے بعد سمجھو نا، ہنی مون پیریڈ کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ یہ بات کر کے عاشی نے تو رجا کی دکھتی رگ چھیڑ دی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، ہنی مون پیریڈ؟ مذاق چل رہا ہے یہاں پر؟ رجا نے منہ بنا کر کہا۔ عاشی حیرت سے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں کہ تم ہنی مون پیریڈ کو ہی بھول گئی ہو۔ ہفتہ ہوا ہے ابھی تمہاری شادی کو۔ رجا دوبارہ پھر صوفے پر بیٹھی اور سنجیدگی سے بولی، ہنی مون پیریڈ کے لیے رومانس کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن تمہارے بھائی کو رومانس کے نام پر کچھ بھی نہیں آتا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میرے لالا کافی ہینڈسم ہے۔ عاشی کو اپنے بھائی کی برائی کافی بری لگی تھی، تو رجا سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی، ہینڈسم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ رومانٹک بھی ہو۔ پتہ نہیں وہ اپنے کن کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ ایک تو رات کو دیر سے کمرے میں آتا ہے اور پھر چپ کر کے سو جاتا ہے۔ اگر کوئی بات کروں تو جواب دے دیتا ہے، ورنہ خود بات بھی نہیں کرتا۔ کتنی فلمیں دیکھی تھی میں نے اور انہیں دیکھ دیکھ کر رومانس سیکھا تھا۔ کورین ڈراموں کی بھرمار کر دی تھی اپنی شادی سے پہلے کہ ایسے انجوائے کریں گے، ویسے انجوائے کریں گے۔ یہ کہتی ہوئی وہ کافی تپی ہوئی لگ رہی تھی۔ عاشی کو ہنسی تو آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہنسی کنٹرول کیے بیٹھی رہی۔ جانتی تھی اگر تھوڑی بہت بھی ڈھیل دکھائی تو رجا مزید چڑھ جائے گی۔ دفع کرو، مجھے نہیں شادی کی باتیں کرنی، اس سے بہتر تو میں پہلے ہی تھی۔ یہ بول کر وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ واقعی میں رجا کو کافی رونا آ رہا تھا، لیکن عاشی کے سامنے رو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ باقی وہ دونوں پھر اپنی باتیں کرنے لگی، جبکہ باہر کھڑا شامیر اس کی باتوں پر کافی حیران ہو رہا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی کزن، جو کہ اب اس کی بیوی بن چکی ہے، اس طرح کی توقعات بھی رکھ سکتی ہے۔ وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور افنان کا نمبر ملایا، جو کہ 3-4 گھنٹیوں بعد ہی اٹھا لیا گیا۔ بیٹا تو ایک دفعہ مل، تجھے میں پوچھتا ہوں، شامیر نے بغیر کسی تمہید کے سنجیدگی سے کہا۔ افنان سنبھل کر بولا، کیوں بھائی، کیا کر دیا ہے میں نے؟ تو شامیر جھٹکے سے بولا، یہ جو الٹے مشورے دیتا تھا نا مجھے، ان کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا ہے، تجھے بھی بھگتاؤں گا میں۔ اچھا بتا، ہوا کیا ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ افنان نے بات لمبی کرنے کے بجائے موضوع پر آتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ سنجیدگی سے بولا، یہ جو الٹے مشورے دے رہا تھا نا کہ اپنی بیوی کو گھاس مت ڈالنا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، سارے میرے پیش پڑ رہے ہیں۔ افنان کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اچھا تو حوصلہ کر اور میری بات تحمل سے سن۔ میں نے اگر تجھے یہ مشورے دیے تھے تو ان کے پیچھے بھی کوئی وجہ تھی۔ شامیر نے چبا کر کہا، مجھے کوئی بھی وجہ نہیں سننی، فون رکھ۔ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو پھر دیکھتا تیرا کیا حشر کرتا۔ اتنے دنوں سے میں خود پر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں، صرف تیرے مشوروں پر، لیکن کسی کام نہیں آیا۔ یہ بول کر اس نے اپنا فون بیڈ پر رکھ دیا۔ حقیقتاً افنان نے اسے کوئی بھی غیر سنجیدہ مشورہ نہیں دیا تھا، بس یہی کہا تھا کہ لڑکی سے تھوڑا دور رہنا۔ اگر فوراً ہی تو اس پر پیار نچھاور کرنے لگ جائے گا تو وہ تمہیں بہت آسان شکار سمجھ لے گی۔ تھوڑا اپنا مردانگی کا روب رکھنا۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ اٹھانا یا سخت لہجے میں بات کرنا، بس خاموش رہنا، اس سے روب بڑھتا ہے۔ لیکن شامیر نے اس بات کا الٹا ہی مطلب نکالنا تھا۔ خاموش رہنے کا مطلب اس نے تو مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی، اور کمرے میں جا کر بھی رجا کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ جب سے اس نے رجا اور اپنی بہن کی باتیں سنی تھی، اسے افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیا کر بیٹھا ہے وہ۔ رجا اس کے ماموں کی بیٹی تھی، بہت کم ہی ان کے گھر میں آتی تھی۔ بچپن میں تو اکثر اوقات ہی وہ لوگ ملتے رہتے تھے، لیکن جیسے بڑے ہوئے تو وہ پڑھنے کے لیے ہاسٹل چلی گئی۔ پھر جب آتی تھی تو مامی اکیلی ہی آتی تھی، بہت کم ہوا تھا کہ رجا ان کے ساتھ آتی ہو۔ 1-2 مرتبہ شادیوں پر اس نے رجا کو دیکھا تھا، لیکن تب بھی اس کے دل میں رجا کے لیے کوئی اتنی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بالکل عام سا واقعہ ہی رہا تھا، اور شادیوں پر ملاقات کا بھی۔ لیکن ایک بات تو تھی کہ رجا بے حد خوبصورت اور پرکشش تھی، لیکن شامیر نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ یہ تو جب اماں نے اس کا رشتہ لے جانے کی بات کی تو پہلے تو وہ کافی حیران ہوا، لیکن اماں کو انکار بھی نہیں کیا، صرف اتنا ہی کہا، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کر دیں۔
ان کی شادی بغیر کسی جھنجھٹ اور رکاوٹ کے ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رجا کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت ہے یا نہیں۔ اس کے دل میں بھی کوئی اتنی خاص محبت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے ایک بات کا یقین تھا کہ ہم دونوں کا رشتہ ایک مثالی رشتہ ثابت ہوگا، کیونکہ دونوں ہی پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے۔ جب سے اس نے رجا کی باتیں سنی تھی تو کافی دکھ ہو رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، وہ واقعی میں بری طرح اس لڑکی کو اگنور کر رہا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ جب دوبارہ آیا تو رجا، اس کی بہن دونوں ہی کمرے میں موجود کپڑوں پر تبصرے کر رہی تھی۔ رجا نے تو اسے دیکھ کر مکمل طور پر نظر انداز کیا، لیکن آشی نرمی سے بولی، بھائی آپ کہاں غائب ہیں؟ صبح کی ہاسٹل سے آئی ہوں تو آپ کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ ارے نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ شامیر سے کوئی بھی بات نہیں بن پائی تو آشی نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس بات پر شامیر کو کافی شرم بھی آئی، نہ جانے وہ کس کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ تبھی وہ سخت لہجے میں بولا، ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، تم لوگ باتیں کرو، میں باہر بیٹھا ہوں۔ وہ جانے لگا تو پیچھے سے آشی نے اسے آواز دی اور نرمی سے بولی، بھائی پہلے تو کبھی آپ اتنا نہیں گھبراتے تھے، یہ شادی کے بعد کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنے چپ چپ رہنے لگے ہیں۔ لگتا ہے رجا آپ کا خیال نہیں رکھتی۔ اس بات پر جہاں شامیر نے اسے مڑ کر دیکھا، وہیں پر رجا نے بھی ایک سخت قسم کی گھوری آشی کو ڈالی۔ میرے خیال میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے بھائی کو پوچھ لو، اگر انہیں کوئی شکایت ہے تو بتا دے، ورنہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ اس بات پر شامیر کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں بیٹھی وہ آشی کو ایک ایک بات بتا رہی تھی کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوتا، اور اب اس کے سامنے بیٹھی کتنی میٹھی بن رہی تھی۔ گھنی ہے تمہاری بھابھی، یہ بول کر وہ رجا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے آشی اور رجا دونوں کا منہ ہی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر ایک دم سے انہیں کہے کا دورہ پڑا۔ شامیر باہر آیا تو خود کو پرسکون کرنے لگا۔ پتہ نہیں رجا کو دیکھتے ہی اسے کیا ہونے لگتا تھا۔ ویسے بھی تو وہ بے حد خوبصورت ہے، اتنی پیاری کہ ہاتھ لگاؤ میلی ہو جائے۔ شاید اس کی خوبصورتی کا رعب تھا جو اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ خیر جو بھی ہو، آج تو تمہاری ہر شکایت ختم کر دوں گا۔ دل ہی دل میں باتیں کرتا ہوا وہ نیچے آ گیا اور پھر گاڑی لے کر مارکیٹ چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ مارکیٹ کیا کرنے آیا تھا، لیکن ایک بات تو کنفرم تھی کہ رجا کے لیے کوئی بہت ہی خوبصورت سا تحفہ لینے کے لیے آیا تھا۔ لیکن پورا دن مارکیٹ میں گھومنے کے باوجود اسے کچھ بھی ایسا نہیں ملا جو رجا کی پرسنالٹی پر مطابقت رکھتا ہو۔ بالآخر شام کو بغیر کچھ لیے اس نے چاکلیٹس کا ایک ڈبہ لیا اور گھر واپس آ گیا۔ وہ کافی مایوس تھا اور جب گھر پہنچا تو کافی جھنجھلایا ہوا بھی تھا، کیونکہ آگے کافی سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ پہلے تو لوگوں کا رش دیکھ کر وہ پریشان ہوا، لیکن جب سامنے رجا کے والدین کو دیکھا تو اسے مزید غصہ آیا۔ یار اب یہ لوگ اسے لے جائیں گے؟ دل ہی دل میں وہ کڑھتا ہوا آگے آیا اور ماموں مامی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ رجا بھی ان سب کے پاس بیٹھی تھی۔ خیر تھوڑی دیر بعد باتیں کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھے تو شامیر ایک دم بول پڑا، ماموں آپ اکیلے جائیں گے کیا؟ رجا نہیں جا رہی ہے آپ کے ساتھ؟ اس بات پر سب گھر والوں نے حیرت سے شامیر کو دیکھا تو وہ ایک دم کچا سا ہو کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں پر غلطی کر دی ہے۔ ایک بالکل معمولی سی بات تو کی ہے۔ برخوردار، لگتا ہے ہماری بیٹی نے بہت تنگ کر رکھا ہے تمہیں، ورنہ کوئی بھی شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کو خود سے دور کرنے کی بات نہیں کرتا۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ہم رجا کو لے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ بیٹا اپنا بیگ پیک کرو۔ ماموں نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور گھبرا کر رجا کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل چکے تھے۔ باپ کے کہنے پر وہ کھڑے ہونے کے بجائے شامیر کو دیکھتے ہوئے بولی، چلی جاؤں کیا میں؟ ارے نہیں، میں نے کب کہا کہ تم جاؤ، میں صرف پوچھ رہا تھا۔ نہیں ماموں، دراصل مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، تو مجھے یہی لگا کہ شاید رجا کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا کوئی نہیں، اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی دل گھبرا رہا تو ملنے چلے آئے اپنی بیٹی کو۔ باقی جب بھی تم لوگ فارغ ہو لگانا چکر ہماری طرف، یہ بول کر وہ چلے گئے۔ انہیں سی آف کرنے کے بعد شامیر واپس آیا تو دیکھا لاؤنج میں رجا کافی پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ شامیر کو دیکھتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جس سے اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاید وہ خفا ہو گئی ہے۔ وہ پیچھے ہی رجا کے کمرے میں گیا تو وہ اپنی الماری ٹھیک کر رہی تھی
حالانکہ الماری تو بالکل صحیح تھی، کچھ بھی خراب نہیں تھا۔ شاید وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اپنا مکمل طور پر دھیان الماری کی جانب لگایا ہوا تھا۔ شامر چند لمحے تو یہی کھڑا سوچتا رہا کہ رجا کو کیسے مخاطب کرے۔ بات سنو۔ جی سن رہی ہوں، کہیں آپ اس کی جانب مڑے بغیر ہی رجا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بات سننے کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر میری جانب متوجہ ہو جاؤ اور پھر میری بات دھیان سے سنو۔ جی میں مکمل طور پر آپ کی جانب متوجہ ہوں، سنائیں آپ اپنی اہم بات۔ وہ ایک دم شامیر کی جانب گھومتے ہوئے بولی تو وہ کچا سا ہو گیا، پھر نرمی سے بولا I'm sorry، میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میں ہرٹ ہوئی ہوں، لیکن ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو فرق پڑنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے اتنے دن ہو گئے ہیں ہماری شادی کو اور آپ یہ بات مکمل طور پر بھولے ہوئے ہیں کہ ہم دونوں نکاح میں ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں فلاں وقت کیا چاہیے، لیکن آپ تو تمام ذمہ داریوں سے ایک دم ہی بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے۔ رجا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ رجا دوبارہ پھر ایک دو قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور چبا چبا کر بولی مسٹر شامیر عالم، بہتر ہے کہ آپ میرے معاملات میں مت بولیں۔ میں نے آپ کو بہت موقع دیے تھے اس ایک ہفتے میں، لیکن اب مزید کچھ بھی نہیں۔ جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دیں، بہتر یہی ہے۔ یہ بول کر وہ دوبارہ الماری میں اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ شامیر اس کی باتوں کا جواب تو دینا چاہتا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں بول پایا اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی رجا نے بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا چل رہا تھا یہ سب کچھ؟ وہ چاہ رہی تھی کہ شامیر اس کے قریب آئے، اسے بتائے کہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، وہ اس کا شوہر ہے اور کیوں وہ اسے اگنور کرے گا۔ وہ ان تمام جوابات کی توقع کر رہی تھی شامیر کی جانب سے، لیکن شامیر نے تو کوئی بھی رد عمل نہیں دیا، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ اس پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ بے اختیار ہی رجا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں کون سی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا وہ شخص، جسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کیا چاہتی ہے، جبکہ باہر شامیر کی حالت بھی کچھ یوں ہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید رجا اس ایک ہفتے میں اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ صبح وہ اپنی نند کو بتا رہی تھی کہ شامیر اور اس کے درمیان کوئی بھی میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے اور اس نے شادی کے لیے کتنی تیاری بھی کی تھی۔ لگتا ہے ایک ہفتے میں اس نے رجا کو خود سے بدگمان کر لیا ہے۔ یہی باتیں تھیں جو رہ رہ کر شامیر کے دماغ میں دھماکے کر رہی تھی، جبکہ رجا کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے شامیر کو کوئی اور لڑکی اچھی لگتی ہو۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنی خود ساختہ سوچی ہوئی جنگوں میں مگن تھے۔ خیر، وہ جو پہلے رات کو کمرے میں آ جاتا تھا اب پوری رات کمرے میں نہیں لوٹا تھا، جبکہ رجا کمرے میں بیٹھی کافی پریشان ہو رہی تھی۔ اگلے دن بھی شامیر کمرے میں آیا اور تیار ہو کر دفتر کے لیے نکل گیا۔ وہ کافی پریشان تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ دوبارہ رجا کے دل میں اپنے لیے محبت کیسے جگائے۔ اس کے دفتر جانے کے بعد وہ شامیر کی الماری ٹھیک کرنے لگی تو وہاں پر اس نے ایک شاپر دیکھا۔ وہ شاپر کھولا تو اندر ہارٹ شیپ چاکلیٹ کا ایک پیک ڈبہ تھا، جو دیکھ کر صاف لگتا تھا جیسے شامیر کو وہ کسی نے تحفہ دیا ہو۔ یہ دیکھ کر رجا کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپنے لگے۔ اس نے وہ ویسے ہی واپس الماری میں رکھ دیا اور گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اب تو یہ یقین آ گیا تھا کہ شامیر ضرور کسی اور کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ چاکلیٹس کا گفٹ بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے اس کی زندگی میں جسے وہ ان سب سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شامیر لا کر یہ ڈبہ الماری کے اندر یوں نہ چھپاتا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا بیگ تیار کیا اور آنٹی کو بول کر اپنے میکے چلی آئی۔ اتنا تکلف بھی نہیں کیا تھا کہ شامیر کو فون کر کے اپنے میکے جانے کے متعلق بتا دے۔ ادھر شامیر بھی کافی پریشان بیٹھا تھا، پورا دن کام کے دوران بھی یہی سب کچھ سوچتا رہا کہ کیسے رجا کو اپنی جانب متوجہ کرے۔ اس نے AI نکال کر اس سے مختلف مشورے مانگے، جن میں سب سے بہترین مشورہ یہی تھا کہ رجا کو وہ ایک ڈیٹ پر لے جائے، وہاں سے سیدھا ہوٹل کے کمرے میں، اور دوبارہ پھر اپنے رشتے کی ایک نئی اور فریش شروعات کریں۔ لڑکیوں کو سرپرائز بہت اچھے لگتے ہیں اور باقی اسی طرح کی چھوٹی موٹی ٹپس اور ٹرکس بھی وہاں پر لکھی ہوئی تھی جو شامیر کے لیے واقعی میں کافی فائدہ مند ثابت ہونے والی تھی۔
اس نے ہاف لیو لے کر مارکیٹ کی جانب اپنی گاڑی دوڑا دی۔ سب سے پہلے تو اس نے رجا کے لیے بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر کی نائٹی خریدی۔ پھر پھولوں والی دکان پر بہت بڑے بوکے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹ میں ایک ڈیڑھ ٹیبل ریزرو کروا لی۔ ان سب میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگ چکے تھے۔ وہ بخوشی گھر واپس لوٹا۔ وہ بہت پرجوش تھا آگے جا کر رجا کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے کر جائے، لیکن گھر گیا تو آگے جا کر پتا چلا کہ رجا تو اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ کافی مایوس ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کرے کیا نہیں۔ تبھی ساتھ والے کمرے سے آشی باہر نکلی اور نرمی سے بولی، لالا، لگتا ہے آپ کی اور رجا کی ٹھیک سے نہیں بن رہی، کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ شامیر نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا، اتنی بچی مت بنو، رجا تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں اور یہ تمام باتیں میں سن بھی چکا ہوں۔ یہاں کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ یہ بات سن کر عاشق کا چہرہ بالکل نارمل رہا۔ اس نے کوئی بھی تاثر نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی ان دونوں بہن بھائیوں کی بانڈنگ کافی مضبوط تھی، ہر طرح کی بات وہ دونوں آپس میں کر لیتے تھے۔ تبھی یہ بات کرتے ہوئے نہ ہی شامیر کو کسی قسم کی جھجک محسوس ہوئی، نہ ہی عاشی کو۔ تو جب آپ تمام باتیں سن چکے پھر ان کا حل بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ عاشی نے کافی سمجھداری سے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بات کہی تو وہ بے بسی سے بولا، وہی تو سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج وہ میڈم یہاں گھر پر موجود ہی نہیں ہے۔ کافی تیاری کر کے آیا تھا میں، آج اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے جانے کا پلان بنا چکا تھا کیونکہ میں اپنے رشتے کو یوں خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ میں نے بھی تو اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھا اور اسے بالکل ایک باہر والے انسان کی طرح ٹریٹ کیا جس کی میری زندگی میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہو۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ رجا آپ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ آپ سے بالکل بھی نفرت نہیں کرتی، بلکہ آپ کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ آج میری بات ہوئی تھی اس سے، جب وہ جانے لگی تھی تو روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کی الماری میں دل والی شکل کی چاکلیٹس پڑی ہیں، یقیناً کسی لڑکی نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ پائی۔ اسے لگتا ہے آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر شامیر کا ماتھا ٹھنکا اور وہ جلدی سے بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاکلیٹس میں رجا کے لیے ہی لے کر آیا تھا۔ جس پر عاشی نے گہرا سانس لیا اور بولی، تھینک گاڈ، میرے دل سے بھی بہت بوجھ اتر گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ خود کوشش کریں۔ وہ اپنے گھر جا چکی ہے، اسے لگتا ہے کہ آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں تو بہتر ہے آپ اسے جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ شامیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تبھی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا، کیا تم میرا کام کرو گی؟ عاشی نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بخوشی اسے بتانے لگا، رجا جب سے اپنے میکے میں آئی تھی سب گھر والے اس کی خدمتوں میں مشغول تھے، لیکن اس کا دل کافی پریشان تھا، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر عاشی کی کال آنے لگی۔ فوراً سے اس نے کال اٹینڈ کی تو عاشی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ رجا، مجھے لگتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کیا ٹھیک کہہ رہی تھی میں؟ اس کا دل ایک دم سکڑ کے پھیلا۔ یہی کہ لالا کو کوئی اور لڑکی پسند ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے دیکھا ہے انہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ رجا کے کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی کال سنی تھی، وہ کسی کے ساتھ کال پر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فلاں ہوٹل میں فلاں کمرے میں آ جاؤ، آج رات میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ میرا بھائی ہے، لیکن تم بھی میری اچھی دوست ہو، میں تمہاری زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر بھائی کو وہ لڑکی اچھی لگتی ہے تو بے شک وہ اسے اپنی زندگی میں اپنا لیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے آپ کو یہاں پر برباد کرو۔ رجا کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے۔ وہ جلدی سے بولی، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تبھی عاشی نے بتایا کہ تم اس کمرے میں جاؤ اور جو بھی لڑکی ہے اس سے بات کرو، بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑو اور انہیں کہو کہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں چھوڑ دیں۔ اگر تم بعد میں ان پر الزام لگاؤ گی تو وہ بڑے آرام سے مکر سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ فوراً سے رکشہ لے کر اس کے بتائے ہوئے مطلوبہ ہوٹل میں پہنچی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بالکل خالی تھا، کوئی بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ اس کے پیچھے بند ہوا۔ رجا نے ڈر سے مڑ کر دیکھا تو سامنے شامیر خمار آلود نگاہوں سے اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ نڈر ہو کر بولی۔ شامیر نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور کہا، کون سی لڑکی؟ وہی جس کے ساتھ آپ اس کمرے میں آئے ہو۔
وہ بلا جھجک بولی۔ شامر نے اس کی کلائی نرمی سے تھامی اور اپنے ساتھ اسے بیڈ پر لے جا کر بولا، یہ ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ آج رات میں اس ہوٹل میں گزارنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے تو رجا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب بات سمجھ آئی تو وہ ایک دم سے اچنبھے کا شکار ہو گئی۔ تبھی شامر نے تکیے کے نیچے سے پیک کی ہوئی نائٹی نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بس اور برداشت نہیں ہے مجھ میں، جاؤ یہ نائٹی پہن کر آؤ، اور ہاں میں وہ چاکلیٹس بھی لے آیا ہوں جو اپنی بیوی کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا تھا، تبھی اس سے چھپا کر رکھی تھی، لیکن شاید میری بیوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خیر تم یہ نائٹی پہن کر آؤ، پھر باقی بات کروں گا۔ رجا کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی بیڈ سے اٹھنے کی۔ تبھی شامر نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا اور نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا، مائی ڈیئر وائف، اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ ایک لمحے